بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز شرکاء عرفان الحدیث کورس، بحمد اللہ تعالی آج ہم لیکچر نمبر 6 پارٹ 1 اصطلاحات حدیث پر سنت کی اقسام پڑھیں گے۔ سنت کی اقسام، سنت کی 3 قسمیں ہیں: سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ آپ ان کو حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے حدیث اور سنت کا فرق اور اس کے معنی اور اس کے ساتھ ہم نے اثر اور خبر، ان اصطلاحات کو بھی پڑھا تھا اور ان کے معنی بھی ہم نے سمجھے تھے، تو وہ بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مشہور اصطلاح سنت کی اقسام کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور یہ 3 قسمیں ہیں: سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ سنت قولی سے کیا مراد ہے؟ سنت قولی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سن کر بعین ہی یاد کیے اور ہم تک پہنچائے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، حضور کا قول مبارک، جو حضور کے دہن مبارک سے، حضور کی زبان اقدس سے جو کلمات ادا ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو سماعت کیا اور سماعت کرنے کے بعد ان کو یاد کیا۔ یاد کرنے کے بعد ان کلمات کو صحابہ نے اسی طرح سے آگے دوسروں تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ وہ ایک کے بعد دوسرے کو اور دوسرے کے بعد تیسرے کو، یہاں تک کہ وہ سرمایہ حدیث ہم تک پہنچا۔ اس کو سنت قولی کہتے ہیں۔ جیسے یہ جتنی احادیث اب تک آپ نے پڑھی ہیں، آج کی بھی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ اب یہ کلمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یاد کیا اور آگے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا، اس کو سنت قولی کہیں گے۔ اسی طرح اس سے قبل ہم نے جتنی احادیث اب تک پڑھی ہیں وہ ساری سنت قولی ہیں۔ سنت فعلی، فعل کام کو کہتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا اور اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں دوسروں کو بیان کیا۔ پھر سماعت کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، وضو کرتے ہوئے دیکھا، روزہ سحری کرتے ہوئے دیکھا، افطار کرتے ہوئے دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک تشریف لے آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمد مبارک کس کے باندھ لیا کرتے تھے اور اپنا بستر مبارک لپیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر سارا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اور دیکھ کر اسے اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا، اس کو سنت فعلی کہیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت کچھ تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار فرماتے، اور اگر تازہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہ آتی تو آپ خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرما لیتے، اگر وہ بھی میسر نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار فرما لیتے۔ تو یہ عمل جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اور دیکھ کر کے اسے اپنے الفاظ میں دوسروں کو بیان کر دیا، اس کو سنت فعلی کہیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 3 ہے سنت تقریری۔
کسی نے کوئی فعل یا عمل کیا، کسی نے کوئی فعل یا عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، حضور نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، خاموشی اختیار فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا، سو وہ عمل مبارک جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے سامنے کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر کے خاموشی اختیار فرمائی، منع نہیں کیا، اسے سنت تقریری کہیں گے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک سفر پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روانہ ہوئے تو راستے میں ان کو نماز کا وقت ہوا تو پانی میسر نہ آیا، تو ان میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی، اسی طرح دوسروں نے بھی تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ پھر کچھ وقت کے بعد پانی میسر آیا تو ان میں سے جو دوسرے تھے انہوں نے وضو کر لیا اور وضو کر کے نماز دہرا لی، اور جو پہلے تھے انہوں نے نماز نہیں دہرائی۔ یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگلے دن انہوں نے پیش کیا کہ آقا کل اس طرح سے دوران سفر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنہوں نے تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی اور پھر دہرائی نہیں، ان کے لیے حضور نے فرمایا لقد اصبت السنہ، تم نے سنت پر عمل کیا، یعنی ان کے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا، فرمایا لقد اصبت السنہ۔ اور جو دوسرے تھے جنہوں نے نماز وضو کر کے دوبارہ دہرا لی تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو وضو تیمم سے زیادہ افضل ہے، لہذا میں نے وضو کر کے نماز دہرا لی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے لیے دوہرا اجر ہے، لکل اجر مرتین، فرمایا تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو دونوں کے عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب اس سے مسائل ہم اخذ کر سکتے ہیں، اس سنت تقریری سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر پانی میسر نہ ہو اور تیمم کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر پانی میسر آ جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر کے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کے ساتھ ادا کی گئی نماز درست ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وضو کر کے نماز دہرا لے تو یہ افضل عمل ہے، تو یہ سنت تقریری سے ہمیں مسئلہ معلوم ہوا۔ تو اس طرح سے سنت تقریری جو ہے یہ بھی مسائل کے جاننے کے لیے سنت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح سے سنت کی یا حدیث کی آپ کہہ سکتے ہیں یہ تین قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ یہ جو ڈیفینیشنز کے لیے میں نے جملے لکھے ہیں، یہ جملے اگر آپ اسی طرح سے یاد کر لیں تو یہ ایک مکمل تعریف ہو جائے گی۔ سنت قولی سے کیا مراد ہے، آپ یہ سوال بنا کے اس کو اسی طرح سے اس کے آنسر کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی جو صحابہ کرام نے سن کر بین ہی یاد کیے اور ہم تک پہنچائے، اتنا جملہ اسی طرح سے اس کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں تو یہ سنت قولی کی تعریف ہو جائے گی۔ آگے مثالیں میں نے آپ کو جو دی ہیں اگر وہ آپ ذہن نشین کر لیں اور وہ مثالیں بھی آپ اپنے طور پر یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ سنت فعلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو صحابہ کرام نے دیکھا اور اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں دوسروں کو بیان کیا۔ اسی طرح سنت تقریری سے مراد کسی نے کوئی فعل یا عمل حضور کے سامنے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، خاموشی اختیار فرمائی۔ معزز ناظرین، پارٹ 1 عرفان الحدیث کورس اصطلاحات حدیث، سنت کی اقسام، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری،
یہ 3 چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے، سمجھانے، قبول کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے اب ہم